الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالی دی توفیق خاص دے نال وحدہ لا شریک جل وعلا کی حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد سید الاولاق احمد مختار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معززین و حاضرین کرام، اللہ کے سوا اس کے محبوبوں سے مدد مانگنے کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تقریباً گزشتہ 2 بیانات جو ہیں 2 جمعۃ المبارک کے بیان اسی موضوع پر ہوئے. پہلے جمعۃ المبارک میں قرآن پاک کی غالباً 11 آیات مقدسہ سے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر رحمت سے اور مرشد کریم کے فیض سے یہ بات ثابت کی قرآن کی روح سے کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو مدد کرنے کی طاقت بخشی ہے. اللہ کے پیارے محبوب بندے جو ہیں وہ اللہ کی عنایت سے اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے، بلکہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ مدد فرمائیں گے. اور پھر حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل حمیدہ پر بھی گفتگو اختصار کے ساتھ ہوئی. اور آج 1-2 آیات مقدسہ اس کے ساتھ ساتھ احادیث مصطفیٰ سے یہ بات ثابت کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے مدد کرتے ہیں. اللہ کے محبوب، پہلے قرآن سے ہم نے یہ بات ثابت کی، آج احادیث مصطفیٰ سے یہ بات ثابت کریں گے کہ جو قرآن کا حکم ہے اس کے ساتھ حدیث میں بھی ہمیں حکم ملتا ہے. تو دعا یہ کیجئے کہ اللہ اپنے پیارے محبوب کے طفیل اس بندہ ناچیز کو شرح صدر سے اس موضوع پر کما حقہ روشنی ڈالنے کی توفیق بخشے، اور پھر ہم سب کو قرآن سن کر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ان پر آپ کو بھی اور مجھ ناچیز کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جو آیت مقدسہ دوران خطبہ میں نے پڑھی
اس آیت کا ترجمہ و تفسیر ہم نے آج سے تیسرے جمعے پہلے بیان کر دی تھی. یہ ہم برکت کے سلسلے میں اسی موضوع جو وہ ہے، موضوع ہمارا ایک ہی ہے، گفتگو ہماری 2 جمعۃ المبارک کے بیان اس موضوع پر ہو گئے. آج احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو ہیں وہ سرکار دو عالم کی زبان سے وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی فرمودات عالیہ ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے محبوب غلام جو ہیں جن کو سرکار نے نوازا ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول نے کرم بھی دیا ہے، طاقت بھی بخش دی ہے. تجلی، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک غالباً بات کی تھی، تجلی خدا اور نظر مصطفیٰ جہاں پر جمع ہو جائیں وہاں ولی بنتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ تجلی خدا اور نظر مصطفیٰ ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر ولایت کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے، وہاں پر اللہ کے کامل و اکمل بندے کا نشان پایا جاتا ہے جس پر اس کا فضل و احسان ہوتا ہے. تو اب آئیے، اللہ تعالی نے پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہوں زیادتی پر باہم مدد نہ کرو. اس آیت میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، جو جدید دور کی ایک سوچ بھاگتی پھرتی ہے گلی گلی بازار میں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کسی سے کوئی مدد نہیں مانگنی چاہیے، بس ایک حاجت روا وہی ہے، اس کے سوا کسی سے مت مانگو. تو اگر یہی بات مان لی جائے تو قرآن کی اس آیت کا کیا کریں جو اللہ خود صریح حکم دے رہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. اب قرآن سچا ہے یا مولوی؟ بولیے نا. قرآن سچا ہے تو قرآن کی ماننی پڑے گی کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اب آئیے آیت نمبر 2 اور سن لیجئے. 11 میں ان کو جمع کرتے جانا. ان 11ویں والے کی نام پر جو 11 آیات کا میں نے بیان دیا تھا پہلے جمعہ المبارک کو، ربیع الثانی کے پہلے جمعہ کو، انہی آیات میں ان کو بھی جمع فرما لینا. اب 12 ہو گئی. 13ویں آیت کیا ہے؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر گزرے ہیں. وہ اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ اللہ کا نبی. حضرت ذوالقرنین کون ہیں؟ اللہ کے بولیے نبی ہیں. وہ اپنی کہتے ہیں، فرمایا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 2. اس آیت میں حضرت ذوالقرنین کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، اے میری قوم، اے میرے لوگوں، اپنی طاقت سے میری مدد کرو. نبی ہو کر قوم سے، رعایا سے، امتیوں سے مدد مانگ رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے، ذوالقرنین فرما رہے ہیں اپنی رعایا سے کہ اپنی طاقت سے میری مدد کرو. تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد. آج کل جو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے سوا مدد کسی سے مانگے وہ مشرک ہے، تو بتائیے حضرت ذوالقرنین پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ لگاؤ فتویٰ اللہ کے نبی پر جو اپنے رعایا سے، اپنی امت سے مدد مانگ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کسی سے اچھے کام کے لیے نیکی میں مدد مانگنا یہ جائز ہے، شرک نہیں. یہ اللہ والوں کی سنت ہے، اللہ والوں کی سنت ہے. کتنی آیات ہو گئیں؟ 13. اب آئیے 14ویں آیت لیجیے. اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے. اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہے. کیسے پیارے انداز میں فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین.
اے غیب کی خبریں بتانے والے تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور تیرے جو پیروکار مومنین وہ بھی تیرے لیے کافی ہیں۔ پہلے فرمایا ہے غیب کی خبریں بتانے والے یا ایھا النبی حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور ساتھ جو آپ کے پیروکار ہوئے، جو تیری امت ہے نا، تجھے ماننے والے، یہ جو تیرے صحابی ہیں، تیرے اشارے پر جان دینے والے ہیں، تیرے اشارہ ابرو پر گردن کٹانے والے ہیں، تیرا اشارہ مل جائے تو یہ ہر چیز کو چھوڑ دینے والے ہیں، اے حبیب تیرے لیے میں بھی کافی ہوں اور تیرے یہ پیروکار بھی کافی ہیں۔ اب بتائیے کدھر جائیں؟ خدا فرماتا ہے کہ میرے محبوب تیرے لیے میں بھی کافی ہوں، تیری امت کے یہ جو تیرے جو عاشق بندے ہیں، تیرے جو پیارے ہیں، غلام ہیں، تیرے لیے یہ بھی کافی ہیں۔ کتنی آیات مقدسہ ہو گئیں؟ 14 آیات مقدسہ، اس کے علاوہ اور بھی کافی آیات ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث آج میں اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے مدد، پہلی آیت جو میں نے پڑھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی، بولیے نا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیجئے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آئیں گے۔ جو نیک ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، خدا ارشاد فرما رہا ہے جو میرے پیارے ہوں گے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آئیں گے۔ پتہ اس قرآن کی آیات مقدسہ سے یہ چلا کہ جو پیارے ہیں اللہ کے، وہ مدد کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، وہ مدد کرتے بھی ہیں اور مدد مانگتے بھی ہیں۔ اب آئیے قرآن کی روح سے میں یہ بات یہ بھی ساتھ ساتھ ثابت کر دوں کہ مددگار مومنوں کی ہوتی ہیں، بے ایمانوں کا مددگار نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہاں سے ثابت کروں گا؟ قرآن سے۔ بولیے، جو مدد کا لفظ قرآن سے لیا ہے مومنوں کے لیے، تو بے ایمانوں کا مددگار کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بھی قرآن سے آج ساتھ ساتھ ثابت کر دوں احادیث مصطفیٰ پڑھنے سے پہلے۔ آئیے قرآن پاک کا پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5، پارہ نمبر بولیے 3 رکوع نمبر 5۔ اس آیت میں اللہ بے ایمانوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کن کے بارے میں؟ بولیے تو صحیح۔ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ہائے ہائے، سیدھا سادہ حکم ہے قرآن کا۔ پہلے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، تمہارے لیے اللہ مددگار ہے اور اللہ کا رسول مددگار ہے، اور وہ مومنین جو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ تمہارے مددگار ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا، اب فرمایا مومنو تمہارے مددگار بہت ہیں، تم نہ گھبرانا، تمہارے مددگار بہت ہیں، تم نہ گھبرانا، نہ دنیا میں غم کرنا، نہ قبر میں پریشان ہونا، نہ حشر میں گھبرانا، کیونکہ تمہارے مددگار بہت پیدا کر دیے ہیں میں نے۔ اگر کسی کا مددگار نہیں بنایا، کسی کا مددگار پیدا نہیں کیا تو وما للظالمین من انصار، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5، فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار۔ بولیے، میرا کلام نہیں، یہ کلام اللہ کا ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کی مانتے ہیں، اور ہے تو سبھی مخلوق اللہ کی، لیکن وہ کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، مدد کن کی نہیں؟ ظالموں کی، بے ایمانوں کی۔ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ مومن کے لیے تو ایک آیت ہی دلیل ہوتی، کافی ہوتی ہے۔ مومن کے لیے تو، ماننے والے کے لیے تو ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے۔ تو جس نے نہیں ماننا پورا قرآن پڑھ کر سناتے جاؤ، اس نے نہیں ماننا۔ تو جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو یار کی ایک بات پر ہی قربان ہو جاتے ہیں، تو وہ تو یار کی ایک بات پر ہی قربان ہو جاتے ہیں۔ تو اب لیکن آئیے، یہاں بھی میں آپ کے سامنے 2-3 آیات رکھ دیتا ہوں دلیل کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 16
کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، فرمایا اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ فرمایا زمین میں ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں، کوئی حمایتی نہیں، جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہمارا، وہ بھی سچے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو کہتا ہے ان کا کوئی مددگار ہے۔ بولیے تو صحیح، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ مددگار کن کے ہیں؟ اہل ایمان کے۔ کون مدد کے لائق ہیں؟ اہل ایمان۔ تو فرمایا زمین میں ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنی آیات ہو گئیں؟ 2 کہ بے ایمانوں کا کوئی مددگار نہیں، اس موضوع کی کتنی ہو گئیں؟ آئیے 3 آیت۔ تیسرا نمبر، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 14، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، فرمایا اور جسے ہم گمراہ کر دیں، توجہ رکھیے گا جملوں پر، آیات قرآنیہ پر، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے ہم گمراہ کر دیں تم اس کا کوئی مددگار مرشد نہ پاؤ گے۔ اب پتہ یہ چلا جو گمراہ ہے اس کا مرشد نہیں۔ اب بولو تو صحیح، جس کا مرشد ہے وہ گمراہ نہیں، جو گمراہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہتا، فرمایا جو گمراہ ہے اس کا مرشد نہیں، جس کا مرشد ہے وہ گمراہ نہیں۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی، آپ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ، جس کا کوئی شیخ نہ ہو اس کا شیخ شیطان ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرمایا جس کا کوئی راہ بتانے والا، جس کا کوئی راہبر، جس کا کوئی ہادی نہ ہو، جس کا کوئی پیر نہ ہو، ہم اپنی زبان میں بات کر لیں، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر کون ہے؟ شیطان۔ تو پھر ٹھیک ہے، جو جس کو پسند ہے اس کے لڑ لگ جائے، جو جسے اچھا لگتا ہے اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ ہمیں اللہ والوں سے پیار ہے، ہم ان سے وابستہ ہیں، ہم ان سے وابستہ ہیں، جن کو اس سے پیار ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب آئیے احادیث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالیہ کیا خوب میرے مصطفیٰ کریم نے بھی ارشادات فرما دیے۔ میرے آقا علیہ السلام انہی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث مصطفیٰ کہ موضوع آج کا کیا تھا کہ آج ثابت کرنا ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں، اللہ والے مدد ایک دوسرے کی کرتے ہیں، یہ احادیث سے ثابت ہو رہی ہے مدد مانگنا اللہ کے علاوہ۔ تو آئیے مشکات شریف کی یہ حدیث مصطفیٰ، پہلی حدیث، حدیث نمبر 1۔ تو میرے مصطفیٰ نے کیا خوب فرمایا ہے، ذوق سلیم حاضر ارشاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من قضى لأحد من امتی حاجتا ويريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة۔ فرمایا جس مسلمان نے میری کسی امتی کی جائز حاجت کو پورا کیا، توجہ رکھیے سرکار کیا فرما رہے ہیں، جس مسلمان نے میرے کسی امتی کی جائز حاجت کو پورا کیا اور وہ اس مسلمان کی حاجت پوری کر کے اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا سرکار دو عالم نے جس نے اس ارادے سے میرے مسلمان امتی کی حاجت پوری کی کہ یہ خوش ہو جائے گا، تو فرمایا اس سے میں خوش ہو گیا، اس سے میں خوش ہو گیا، اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے یقیناً جس نے مجھے خوش کیا اس نے یقیناً اللہ کو خوش کر دیا۔ اب پتہ یہ چلا جو بندہ مومن اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتا ہے، اور مدد تب ہی ہوتی ہے اگر کوئی مانگے تو، بولیے تو صحیح، مدد کوئی لینے آئے ہی نہ
کوئی مانگے ہی نہ کوئی مدد کرتا ہے؟ اس وقت تک تو ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ روتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ بھی کہتی ہے آرام سے سویا ہوا میں یہ بھی کام کر لوں یہ بھی کر لوں، وہ بھی اپنے کام کاج میں لگی رہتی ہے جب تک وہ آرام سے سویا رہتا ہے یا کھیلتا رہتا ہے۔ جب روتا ہے تو پھر ماں کو بھی پتا چلتا ہے اب بھوک لگ گئی ہے، اب بھوک بچے کو لگ گئی ہے، تو فوراً ماں اس بچے کی خوراک کا بندوبست کرتی ہے۔ اگر دودھ پینے والا ہے تو اس کو دودھ دیتی ہے، اگر دودھ کے علاوہ کچھ کھانے والا ہے تو اس کو وہ چیزیں دے کر بہلاتی ہے، اس کے پیٹ کو بھرتی ہے۔ پتہ یہ چلا مدد تب ہوتی ہے جب کوئی مدد مانگنے والا ہو۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ مدد کرنے والوں تم یہ نہ کہہ دینا کہ بس ہم نے مدد کر دی، نہ بلکہ تم پر میں بھی خوش ہو گیا اور تمہارا خدا بھی خوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک حدیث مصطفیٰ اس موضوع پر ہو گئی۔ اب آئیے حدیث نمبر 2، کنوز الحقائق کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ المسلم۔ اللہ تعالیٰ بندے کی امداد فرماتا رہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی امداد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی جائز کاموں میں امداد کرتا رہتا ہے۔ اگر تم لوگ اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر خود حاجت روا بن جاؤ، خود مدد کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم اس کی مخلوق مدد کرو گے تو وہ پھر اپنے کرم کا سائبان تم پر تان دے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ جو اس کی مخلوق کی مدد نہیں کرتا اللہ ان کی مدد نہیں کرتا۔ اب دیکھیے نا، غور کیجئے گا، توجہ ہے۔ اہل اللہ کے پاس جائیے نا، اللہ والوں کے پاس جائیے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے سب سے پہلے اس کی خیریت پوچھتے ہیں، اس کو اگر پانی کی طلب ہے تو پانی پلاتے ہیں، اس کو کھانا بھی جو لنگر میں پک رہا ہو وہی وڈیرے کے لیے ہے، وہی چھوٹے کے لیے ہے۔ اللہ والوں کے سامنے اونچ نیچ نہیں، اگر اونچ نیچ ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کے تحت۔ جتنا کچھ زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی اس کو مقام زیادہ یہ لوگ دیں گے، وگرنہ اللہ والے لوگ جو ہیں یہ دنیا پرست لوگوں کو مقام اتنا نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہیں سامنے بیٹھو، جو بات ہے کرو، جاؤ، ہمیں تم سے کیا لالچ، ہمارے لیے اللہ اس کا رسول ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو یہ ساری زندگی اس کی کرم کو، اس کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ فوت بھی ہو جاتے ہیں، وصال بھی ہو جاتا ہے، تو ان کا آستانہ لنگر پھر بھی بند نہیں ہوتا۔ فرمایا جب تک تو میرے بندوں کی مدد کرتا رہے گا تو پھر اللہ بھی تیری مدد کرتا رہے گا۔ تو پھر ان کے آستانے بند نہیں ہوتے بلکہ ان پر اور عروج آتا ہے۔ تو اب دیکھ لیے، قریب ہے آپ کی دائیں جانب جو ہے، ادھر بائیں جانب آپ کا بایاں ہاتھ، میرا دایاں ہاتھ قبولہ شریف شاہ محسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ کوئی جائے پیٹ بھر کر آئے، ادھر چلے جاؤ بابا صاحب کی نگری میں، خالی جاؤ پیٹ بھر کر آؤ۔ ایسے چلتے چلتے ان اہل اللہ کے مزارات پر جائے اور جاتے رہو، وہاں تم کو ہوٹلوں سے کھانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح یہ دنیا میں مہمان نوازی کرتے تھے آج بھی ویسے ہی مہمان نوازی کرتے رہو، کیونکہ ان کی اللہ نے مدد فرما دی۔ تو جن کی اللہ مدد کر دیتا ہے ان کے لنگر کو وسیع کر دیتا ہے، ان کے لنگر کو بولیے وسیع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 2 حدیثیں مصطفیٰ ہو گئی۔ اب آئیے تیسری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیے اور ایمان کو تازگی بخشیے۔ اس حدیث میں تو میرے آقا نے بہت بڑے جھگڑے کو ختم کر دیا، ہائے ہائے ہائے، بہت بڑے جھگڑے کو ختم کر دیا۔ آپ کہیں گے وہ کون سا جھگڑا ہے جو قاری صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ جھگڑے کو ختم کر دیا؟ ہاں ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، یا غوث المدد، بولیے تو صحیح، یا غوث المدد، یہ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں ہم جواب میں اس کا مدد کیا ہے، غوث اعظم ہماری مدد فرمائیے، ہماری دستگیری کیجئے۔ اب غوث کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ لفظ غوث جو ہے یہ کہاں سے نکلا؟ لو سنیے حدیث۔ میں پہلے بھی عرض کرتا آیا ہوں
مذہب حق اہل سنت کا کوئی بھی عقیدہ نہ قرآن کے خلاف ہوگا نہ حدیث مصطفیٰ کے خلاف ہوگا. ان کی اصل قرآن ہے یا حدیث ہے. ہم واقعات کو نہیں دیکھا کرتے، ہم قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن اس جماعت پر اللہ کا کرم ہے. اس کو جتنا بھی توڑنے کی کوشش کی گئی، اس کو جتنا بھی توڑنے کی کوشش کی گئی، یہ اتنی ہی ابھری. اس میں ہزارہا تنظیمیں بن گئیں، اس کی ذیلی تنظیمیں اپنی ہزارہا بن گئیں، لیکن پھر بھی اس جماعت کی روب و دبدبا، وہ مقام ویسے ہی کا ویسا ہی ہے، کیونکہ یہ جماعت میرے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے لفظ غوث کہاں سے نکلا، کس حدیث سے نکلا؟ آیات قرآنیہ تو پہلے آج سے تیسرا جمعہ پہلے بیان کر گیا، آج فقط حدیث ہے. تو سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغاث ملہوفا کتب اللہ لہ ثلاثا وسبعین مغفرتا واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ وسنتان وسبعون لہ درجات یوم القیامہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اغاث ملہوفن، جس نے غمگین فریادی کی مدد کی. اغاثا، اغاثا لفظ کو پکڑا نہیں ابھی آپ نے، اس پر توجہ نہیں دی. من اغاثا، جس نے غمگین فریادی کی مدد کی. اغاثا، اغاث سے ہے غوث، تو غوث وہ ہوتا ہے جو فریادی کی مدد کرے. غوث وہ ہوتا ہے جو فریادی کی مدد کرے. تو یہاں سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے غمگین فریادی کی مدد کی اس کا غوث بنا، یعنی کہ اس کا غوث من اغاثا، اس کا غوث بنا، تو اللہ تعالیٰ اس مدد کرنے والے کے لیے 73 بخششیں رکھ دیتا ہے. کتنی بخششیں فرما دیتا ہے؟ 73، جن میں سے ایک بخشش وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور بقیہ 72 بخششیں جو ہیں وہ قیامت کے دن اس کو عنایت ہوں گی. اب غور کیجئے، ان کا مقام میرے مصطفیٰ نے ساتھ ساتھ ہی کیسا بیان فرما دیا کہ جو کسی کا غوث بن جاتا ہے، فریاد رس بن جاتا ہے، اس کو 73 بخششیں اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہیں، جس کی ایک بخشش یہ ہے کہ دنیا کے سارے کاموں کو سنوار دیا جاتا ہے. اب غور کیجئے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہم مدد مانگتے ہیں، انہوں نے غلاموں کی مدد فرمائی اور آج تک فرماتے آ رہے ہیں. آج تک تمام سلاسل میں، خواہ وہ قادریت کا سلسلہ قادریہ ہو، خواہ نقشبندیہ ہو، خواہ چشتیہ ہو، خواہ سہروردیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ غوث اعظم کے فیض سے خالی نہیں ہے. ہر سلسلے کو میرے غوث رضی اللہ تعالی عنہ نے فیض دیا ہے. اب دیکھیے اللہ کا حبیب کیا فرماتا ہے، جو کسی کی فریاد کو پورا کرتا ہے اللہ اسے 73 بخششیں دیتا ہے، جس میں سے ایک بخشش یہ ہے دنیا کی کہ سارے کام اس کے سنوار دیے. اب دیکھو ان ولیوں کے کام سنورے ہوئے نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح یارو. کیا کبھی ان لوگوں نے غور کیا کہ 1.5 مربع گندم کا بوئیں گے تب اگلا سال جو ہے وہ مریدوں کو کھانا ملے گا؟ اب بولو تو صحیح. کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی درویش فقیر ہو، اس نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا صبح شام داتا علی حجویری کے دربارے پر مزار پر انوار پر چلے جائیے، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کی بارگاہ میں چلے جائیے، تو جا کر دیکھیے تو صحیح. تو کیا ان لوگوں کے کتنے کتنے مربے گندم کے پہلے بوئے جاتے ہیں تو پھر لنگر پکتا ہے؟ وجہ کہ یہ دنیا میں رہے تب بھی مدد کرتے رہے. اب عالم برزخ کسی کی فریاد کی سن کر اس کی مدد فرماتا ہے تو اللہ اسے 73 بخششیں دیتا ہے، تو جس کی ایک بخشش یہ ہے کہ اس کے سارے کاموں کو سنوار دیا جاتا ہے، ان کے تمام کاموں کو. اب ان کو فکر نہیں، اب فکر ہوگا تو خدا کو ہوگا. اب فکر ہے ان کو تو خدا کو ہے ان کا، اور کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. نہ تو ان کو کوئی فکر ہوتا ہے کہ غلام آئیں گے بھوکے چلے، نہ جیسے ہی لنگر کا ٹائم ہوتا ہے نہ جانے کہاں سے آ رہا ہے، کھاتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، اور کوئی دعائیں دیتا جا رہا ہے. کہ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے وہاں پہ.
ہمارے چک میں ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا، ساری زندگی اس نے اللہ والوں کی مخالفت کی، اور میرے ساتھ وال نہ جانے اس کا بیر ہوتا تھا چک میں۔ وہ کہتے ہیں اس کا بیان نہ سنا کرو، اس کے پاس نہ جایا کرو، یہ تو جب بھی بات کرتا ہے یا رسول اللہ مدد کی کرتا ہے، اس کے پاس نہ جایا کرو۔ وسیلے کا وہ قائل نہ تھا۔ ایک دن وہ کہتا میں لاہور چلا گیا تو کہنے لگا میرے پاس پیسے نہ تھے، فقط واپسی کا کرایہ تھا، میں بڑا پریشان تھا، بھوک بہت ستا رہی تھی، بھوک بہت، میرے چک کا واقعہ اور میرے سامنے ہوا۔ کہنے لگا مجھے بھوک نے بڑا ستایا، پیسے اتنے ہی تھے کہ چک تک واپس آ سکتا تھا، تو میں سنا کرتا تھا لوگ کہتے ہیں داتا کے لنگر ہر وقت چلتے رہتے ہیں، آؤ مان تو نہیں، آج دیکھیں تو صحیح کیسے چلتے ہیں۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں چلا گیا، جا کر میں دربار کے قریب نہیں گیا، کیونکہ ان کے نزدیک تو مزاروں کے قریب جانا ہی شرک ہے، بدعت ہے۔ کہنے لگا میں ایک سائیڈ پر دیکھنے آنے جانے والے کو دیکھتا رہا، دیکھوں تو صحیح یہاں لنگر کہاں سے آ رہا ہے۔ کہتا مجھے بھوک تھی، وہ نماز عصر کے بعد کا ٹائم، میں بیٹھا ہوں، ایک سادہ سا درویش آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی پلیٹ تھی جس میں زردہ اور پلاؤ دونوں ہی تھے، میرے آگے رکھ دیا۔ کہنے لگا بابا یہ کھا لے، بس تیرا حصہ اتنا ہی ہے، اور کھاتا جا تو نکلتا جا، بس تیرا حصہ اتنا ہی، کھاتا جا اور نکلتا جا۔ جب چک میں واپس آیا تو ایک دن بیٹھا بیٹھا مجھے کہنے لگا قاری، میں کیونکہ جٹ تھا نا، برادری بھی ہماری تھی، کہنے لگا میں نے کہا چاچا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار مانتا تو میں نے، وہ تو جو نے بیان کیا تھا فلاں کی کلخانی میں کہ ہمارے غوث کا ہر وقت لنگر چلتا ہے، تو واقعی حال چلتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا ایسے، ساری بات بتلائی میں نے، آپ بھی مان لو، لیکن نصیب میں ماننا نہ تھا، ویسے ہی مرا، اور مرا بھی اعاذم باللہ، استغفر اللہ، ایسی موت اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ اہل ایمان کی موت بھی معراج ہوتی ہے، ان کی موت بھی عروس ہوتی ہے، ان کی موت بھی عرس ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو آئیے اب اگلی حدیث مبارکہ سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا غیاث لمن اکثر الصلاۃ علی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہوں جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہوں جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام۔ تو پھر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، تو مشکل جو آ پڑی سر پہ، جن کی مشکل حل ہوتی ہے مدینے کی تاجدار کی مدد سے، وہ کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ غور کیجئے، قرآن بھی آپ نے سنا، اب حدیث بھی سنیے۔ جو موضوع نکالا تھا، تیسرا جمعہ ہے اسی موضوع پر چلتے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لجپالوں کے ہم مرید ہیں، تو جو لجپال کے لڑ لگ جاتا ہے اسے کمی وہ آنے نہیں دیتے۔ تو اب سنیے، مشکل جو آ پڑی سر پہ تو تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو آ پڑی سر پہ تو تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ کروڑوں درود و سلام۔ اللہ اکبر، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ کروڑوں، فرمایا جو جتنا مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کی اتنی ہی زیادہ مدد کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے سوا مدد کرنا کروانا ناجائز ہوتا تو سرکار یہ فرماتے، سرکار ایسے ارشاد فرماتے، اور پھر یہ نہیں کہا کہ بس جب تک دنیا میں ہوں، حکم عام قیامت تک،
قیامت تک جو جتنا مجھ پر درود و سلام زیادہ پڑے گا میں اس کی مدد اتنی ہی زیادہ کروں گا۔ ہر وظیفے کا سردار وظیفہ درود و سلام ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو قبول ہی قبول ہے، اس کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آئیے محبت اور پیار کے ساتھ ایک بات ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس پر ہمیں عمل کی توفیق بخشے، اس پر ہمیں عمل کی۔ سرکار نے فرمایا میں سب سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہوں جو سب سے زیادہ مجھ پر درود ہو، بولیے تو صحیح، سب سے زیادہ مجھ پر درود ہو سلام پڑھتا۔ درود اور ہے، سلام بولو تو صحیح، درود اور ہے، سلام اور ہے۔ اگر درود سلام ایک ہی ہوتا تو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ نہ کہا جاتا۔ اللہ نے قرآن میں درود کا اور سلام کا علیحدہ ذکر فرما دیا، تو اب مدد سب سے زیادہ اس کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ آج شارٹ کٹ دور ہے، دور کیا ہے؟ جلدی ہے ہمیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھاگنے کرتے ہیں، نہ جانے اب کون سی چیز اوپر گرنے والی ہے جس سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ مسجد مومن کے لیے سکون کی جگہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تو جہاں جس کو سکون ملتا ہے، بولیے تو صحیح، جس کو جہاں سے سکون ملتا ہے اس کا دل وہیں لگتا ہے نا۔ تو میں حیران رہتا ہوں، یہ جمعے والا دن ہی نہیں، پانچوں نمازوں میں ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ اس مسجد میں نہ جانے کیا بات ہے ہمارے دوستوں کو، نہ جانے وہ کون سی ایسی چیز پیچھے پڑی ہوئی ہے جس کی طلب جو ہے وہ خدا کے گھر میں بھی بیٹھنے نہیں دیتی۔ اتنی جلدی سلام بعد میں پھر رہا ہوتا ہے، دعا بھی ساتھ مانگنا گوارا، جلدی سے بس یا بھاگ رہے ہیں یا جلدی سے نماز دوسری رہنے والی نماز جو ہے وہ پڑھنے میں شروع ہے۔ بھی اللہ کے بندو، سرکار کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کی ہے تو مغز بھی لگا لو ساتھ، عبادت کی ہے 4 رکعت نماز پڑھی ہے تو ساتھ مغز بھی دعا کا لگا دیا کرو، دعا مانگ لیا کرو، اجتماعی دعا میں شامل رہا کرو، وہ مختصر ہو یا لمبی ہو اس میں شامل رہا کرو۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ بڑا مسئلہ پیچیدہ ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا کہ کون سی وہ چیز ہے، یا تو یہاں نہیں ٹکنے دیتی۔ ہائے بھائی، ایک بات ہے یہاں پر عرض کرتا ہوں، وہ آپ کی خوش طبی بھی ہو جائے گی، مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ ایک بڑا وڈیرا تھا، ہماری زبان میں اس کو چودھری کا لفظ دیا جاتا ہے، جو وڈیرا ہوتا ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ چودھری صاحب۔ وڈیرے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک چودھری صاحب تھے، وہ اپنے نوکر کو ساتھ لے کر بازار سے جا رہے، جاتے جاتے بازار سے کیا ہوا؟ اذان آ گئی۔ کیا ہوا؟ اذان آئی تو نوکر نے چودھری صاحب کے سامنے ہاتھ باندھے، حضور اگر ناراض نہ ہو تو میرے مالک حقیقی کا بلاوا آیا ہے۔ ہائے ہائے، میرے مالک حقیقی کا بلاوا آیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں سجدہ نہ دے لوں۔ حق تو یہ تھا، چودھری بھی ساتھ کہتا چل بھائی میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، لیکن وہ چودھری بڑا تھا، وہ بڑا چودھری تھا، کیونکہ بڑا جو ہوتا ہے اس کو جھکنا، اس کی بڑائی اس کو جھکنے نہیں دیتی۔ جس کے اندر انا جو ہوتی ہے نا، یہ انا کا جن جو ہے، یہ انا والا جو جن ہے، اللہ کرے یہ سیدھا ہو گیا تو بندہ مسلمان ہو گیا۔ تو اب وہ کہنے لگا اچھا جلدی جا، جلدی آ جانا نماز پڑھ کے، ایک تو تم لوگوں کو نمازیں نہیں چھوڑتی۔ مولوی جو ٹھہرے بیچارے، چھوڑ یار ان مولویوں کو، نماز کے علاوہ آتا کیا ہے؟ واہ واہ، ہم نے تو نماز کو کوئی مقام ہی نہیں دیا، جو بھی آپ کو نماز کا کہے گا ہم اس کو یہ مولوی صفت آدمی ہے، بس جب بھی کرے گا نماز کا کہے گا، روزے کا کہے گا، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ کرو۔ بات ہوتی وہ بیچارہ آ گیا مسجد میں، جب مسجد میں پہنچا باجماعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے لیے عاشق کی میں بات بتانے لگا ہوں، اگر دل کو لگے تو اس کو سنبھال لینا، اہل ایمان کے لیے دے رہا ہوں، اگر دل کو لگے تو اس کو سنبھال لینا۔ وہ کیا؟ نماز فرائض اس نے پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد دل میں مدینے کے تاجدار کا عشق اٹھا، محبت رسول نے اندر سے انگڑائی لی، کہنے لگا یار اللہ کے فرض تو نے پورے ادا کر دیے، اب اللہ کا ہی حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، اب اپنے لجپال کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھی بھیج لے۔ یہ اتنا مگن ہوا، نماز کے بعد صلاۃ و سلام شروع ہو گیا، نمازی خبر کب چلے گئے۔ جس کی جہاں لگی ہو، نہیں سمجھے، جس کی جہاں لگی ہو اسے دوسرے کی خبر نہیں ہوتی، وہ دوسرے کی خبر کبھی نہیں رکھا کرتا۔ اب اس کی تو لگی ہوئی تھی مدینے والے سے، تو اس خیال میں جب یہ درود و سلام پڑھتا سبھی لوگ، وہ باہر بیچارہ کھڑا انتظار کرتا بڑا غصہ آیا، سارے آ گئے
نوکر نہیں آیا. سارے آ گئے, نوکر نہیں آیا. پتہ نہیں کس چیز نے اندر اس کو قابو کر لیا. اب بھی مسجد میں داخل ہوں, اب باہر کے دروازے میں کھڑا ہو گیا. غصے سے وہ یا انکرو, اے انکر جلدی باہر آ. اس کے کانوں میں جب آواز گئی, یہ اللہ کی بارگاہ میں, سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے, یا اللہ اب اس عاجز کو اجازت دے دے, اس کا حکم بھی تیرا ہی ہے کہ ان مالکوں کو بھی مدد کیا, نوکری کیا کرو تاکہ یہ تمہارے رزق کا بہانہ ہے اپنے رزق کو. مولا یہ مال کے مجازی ہے, اس کی خدمت کا بھی تو نے مجھے حکم دیا ہے, حلال روزی جو کمانی ہے, بس اسی لیے اٹھا اور بھاگ کر باہر نکلا. تو وہ چودھری صاحب غصے سے آپے سے باہر ہو کر, اور تجھے کون سی چیز نے اندر روک رکھا تھا, کس نے اندر پکڑ رکھا تھا؟ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیے, حضور ناراض نہ ہو, جس نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا اس نے مجھے باہر آنے نہیں دیا. جس نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا اس نے مجھے باہر آنے نہیں دیا. بات یہی ہے, نہ تجھے فخر ہونا چاہیے نہ مجھے فخر ہونا چاہیے, یہ تو اس کا کرم ہے جو تجھے اس نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے. تو اگر آ ہی جاتے ہو تو کم از کم محبت سے بیٹھ جایا کرو. کلمہ شریف کا ورد ہوتا ہے, صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے بارگاہ رسول میں, پھر دعا ہوتی ہے, کتنا مزہ ہوتا ہے. وہ جو 4 فرض پڑے ہیں, 2 فرض پڑے ہیں جمعہ کے, وہ نہ جانے وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. جب درود و سلام مل کر پڑھیں گے, آئے آئے, پھر وہ قبول ہی قبول کرتا ہے. وہ فرماتا ہے اب تو جیسا بھی ہے, اب تو جیسا بھی ہے, تو نے میرے یار کا حکم مان کر میرے یار پر درود و سلام پڑھا ہے, لے تیرے درود و سلام کی وجہ سے ساری قبول کرتا ہوں, ساری قبول کرتا ہوں. تیری نمازوں کی قبولیت, تیرے زہد و تقوی کی قبولیت فقط ذات مصطفیٰ پر درود و سلام ہے. تو دوستو, آقا نے فرمایا میں سب سے زیادہ مدد اس کی کرتا ہوں جو سب سے زیادہ مجھ پر تو درود و سلام کیا ہے, یہ بات کر رہا تھا. ایک درود ہے, ایک سلام ہے. تو جو ہے نماز سے دلیل دے دیتا ہوں. اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں تو سلام شروع ہوتا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے سلام. یہ کیا ہے, بولیے نا, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا ہے, سلام. اس کے بعد کیا حکم ہے, درود پڑھنے کا. درود ہے درود ابراہیمی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کیا ہے, درود. ٹھیک ہے جی, نماز میں ہم نے پڑھ لیا. توجہ ہے, نماز میں ہم نے پڑھ لیا. اب پڑھنے کے بعد نماز میں پڑھ لیا ہے, ہم نے پڑھ لیا, توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی, تب بھی پڑھ لیا. اب سرکار کے اس فرمانے علی شان کو سامنے رکھیے, میں سب سے زیادہ مدد اس کی کرتا ہوں جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. اب ہم نے نماز کے علاوہ پڑھنا ہے, ایک تسبیح کرنی ہے, درود بھی ہو سلام بھی ہو, دونوں پر حکم ہونا, عمل ہونا, تب بھی بات بنے گی. ایک کو اگر چھوڑیں گے, ایک لیں گے تو بات بنتی نظر نہیں آئے گی. آؤ, بڑا پرانی بات ہے, لیکن پرانوں نے تو کام کیا, نئے آنے والے جو تھے ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی, ان لوگوں نے اس کو وہاں سے نکال کر باہر رکھ دیا. پرانی کتاب ہے, کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب. کیا نام ہے کتاب کا؟ ہو سکتا ہے کسی محبت کرنے والے ایسے دوست ہوتے ہیں ہمارے جو ایسی کتابوں کو سنبھال کے رکھا کرتے ہیں, اس کے پاس پڑھی ہوئی ہو. اس کتاب میں ہے لوگوں درود و سلام کس انداز میں پڑھنا چاہیے. یہ مکمل درود و سلام انہوں نے کہاں سے لیا؟ علامہ اسماعیل حقیر تفسیر روح البیان میں اس کو نقل کیا تمام سیغوں کے ساتھ. فرمایا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ تبلیغی نصاب میں بھی لکھا ہوا تھا, لیکن اب ان لوگوں نے تبدیل کر دیا, اب اس کا نام رکھ دیا فضائل و اعمال. وہاں ایک دن میں ڈھونڈنے لگا, یار جہاں صلاۃ و سلام, کہنے لگا وہ تو نہیں ہے, وہ ہم نے علیحدہ کر دیا نا. میں جو لکھنے والا ہے, بنانے والا, تم کون ہوتے ہو اس کی تصنیف کو علیحدہ کرنے والے؟ پتہ چلا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. بولیے تو صحیح, کہیں نہ کہیں کوئی جھگڑا, کہیں نہ کہیں کوئی بات ضرور ہے جو اس نے پہلے نے لکھ دی, بعد والوں نے کتاب سے نکال دی. یہ محبت رسول کا اظہار ہے یا بغض رسول کا؟ بولو تو صحیح, بولیں صحیح, بہت آہستہ بولے ہیں. جو درود و سلام کو کتاب سے نکالے وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے یا بغض کا؟
تو جو بغض کرتا ہے مصطفیٰ سے وہ ہمارا بھائی کیسے ہو گیا؟ ایسا تو ہمارے پاس آئے کہے کو نوکر رکھ لو، تو ایسے کو تو ہم نوکر نہ رکھیں. جس کے دل میں بغض ہو ایسے کو تو ہم نوکر نہ رکھیں. تو بغض تھا تو کتاب سے نکلا نا، اگر بغض نہ ہوتا بولیے نا نکالتا کتاب سے. پتہ یہ چلا کہیں نہ کہیں بغض رسول ہے جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو نکال کر علیحدہ کر دیا. تو اہل محبت نے اس کو علیحدہ نہیں کیا، جوڑا. اب تو ہمارا وظیفہ ہی ہر نماز کے بعد یہی ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے، دونوں پر عمل ہوتا ہے. توجہ ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کی سب سے زیادہ مدد کرتا ہوں. اب آئیے تھوڑی سی آگے بات لے چلیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار. توجہ ہے؟ جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار. اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو یہ مصطفیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ مصطفیٰ کا علم زیادہ ہے یا مولوی کا؟ بھائی میں مولوی کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی ہو سکتا ہے. مصطفیٰ کریم کا علم پاک زیادہ ہے یا مولویوں کا؟ چلو ایک نہیں لیتا، سبھی کا کہہ دیتے ہیں. مولویوں کا علم زیادہ ہے یا کہ میرے لجپال کا؟ مصطفیٰ کا علم زیادہ ہے نا، کیونکہ وہ ڈائریکٹ خدا کے شاگرد ہیں. وہ کس کے شاگرد ہیں؟ اللہ کے شاگرد ہیں. تو دوستو اب سرکار فرماتی ہیں پہلا فرمایا میں سب سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہوں، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو. یا رسول اللہ مدد کہہ دو اس پر بھی شرک کا فتویٰ، یا غوث مدد کہہ دو اس پر بھی شرک کا فتویٰ. تو سرکار فرماتے ہیں من اغاثا، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام کرتا ہے میں سب سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہوں. ایک پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا بولیے علی مددگار ہے، اس کا علی مددگار ہے. اب بتائیے حکم مدد کا سرکار دے رہے ہیں، لگاؤ فتویٰ مصطفیٰ پر کون سا لگاؤ گے؟ اللہ کے سوا اگر کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو میں نے آیات قرآنیہ سے بھی ثابت کیا، حدیث بھی پڑھ کر آپ کے سامنے رکھی. تو دوستو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو خدا فرمائے جو مصطفیٰ فرمائے وہی حق ہے، اسی پر ہمارا عقیدہ اور یقین اور ایمان ہونا چاہیے. اب آئیے یہاں تو میرے آقا نے کمال فرما دیا، اس حدیث میں مصطفیٰ نے کمال فرما دیا غلاموں کے لیے. اس کا کیا کہتی ہیں شان نزول، یا اس کا وہ ضرورت پیش کیوں آئی، ان جملوں کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان سرکار کی بارگاہ اقدس میں موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوستو سنو، اگر کہیں سفر میں جاتے ہوئے جنگل میں جاتے ہوئے کوئی پریشانی بن جائے یا کسی کی سواری دوڑ جائے بھاگ جائے گم ہو جائے تو اس کا کوئی اور مددگار وہاں نظر نہ آئے، توجہ ہے وہاں اس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو وہ اکیلا جنگل میں یہ کام کیا کرے، اکیلا جنگل میں یہ کام کیا کرے. وہ کام کیا مصطفیٰ کریم نے بتلایا، آئیے سنیے اور دل کے ایمان والے خانے میں اس کو سنبھال لیجئے. تو فرمایا وَإِنْ أَرَادَ عَوْنًا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي. فرمایا اگر کوئی مشکل پیش آ جائے سفر میں یا حضر میں جنگل میں اکیلے ہو کوئی نظر نہ آتا ہو تو 3 مرتبہ یہ نعرہ لگایا کرو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. فرمایا تم جنگل میں 3 مرتبہ نعرہ لگا دینا، اللہ کے وہ بندے جو نظر نہیں آتے وہ تمہاری مدد کر دیں گے. اب بتلائیے کہاں جائیں؟ اب یہ بھی تو جنگل ہی ہے بھائیو، وہ جنگل درندوں کا ہوتا ہے، یہ جنگل انسانی صورت میں درندوں کا ہے کہ نہیں ہے؟
نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، کوئی چیز ہے محفوظ؟ تو پھر اب تو زیادہ ضرورت ہے. اب بولیے تو صحیح، اب تو ان نعروں کی ہائے ہائے، اب تو زیادہ ضرورت ہے کہ آقا جن پتوں پر بھروسہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. جن لوگوں نے تیرے دین کے جھنڈے کو اٹھانا تھا وہی اب اس دین کو بدنام کر رہے ہیں، وہی اس دین میں اپنی مرضی کو دخل دے رہے ہیں. جن لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، مشکل میں آؤ تو اعینونی یا عباد اللہ 3 مرتبہ نعرہ لگا دینا. یا رسول اللہ اب کدھر جائیے؟ بظاہر تو مسلم نظر آتا ہے، بظاہر تو نمازی نظر آتا ہے، بظاہر تو حاجی نظر آتا ہے، بظاہر تو پرہیزگار نظر آتا ہے، لیکن یا رسول اللہ کرے کیا؟ اب جب ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم پر شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے، بدعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے. فرمایا اب ہی تو وہ دور ہے جو اس نعرے کی اب زیادہ ضرورت ہے. مسیلمہ کذاب نے جب سرکار دو عالم کے وصال پاک مال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا نا، توجہ ہے، تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. ان لوگوں کے ساتھ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق نے جنگ کا اعلان کر دیا. ہے واقعہ کہ نہیں؟ نظر میں یاد ہے؟ کچھ ذہنوں میں آئی بات؟ جنگ ہونے لگی دونوں طرف. شاید یہ بھی کسی کے ذہن میں ہو، اگر نہیں تو لے لو. دونوں طرف سے، ادھر سے وہ منافقین ہیں، ادھر سے مومنین ہیں. ادھر سے وہ لوگ ہیں جن کو سیدنا ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے، ادھر سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، جو منکر ہو گئے حکم مصطفیٰ کے. تو جو حکم رسول کے ایک حکم کا بھی منکر ہو جائے وہ بے ایمان ہے. اب جب ادھر سے ہوا تو ادھر سے کیا ہوا؟ ادھر غلاموں نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر. بولیے آپ بھی دے دیجئے جو ہے کہ ہر بات مجھ پر واجب ہے، آپ پر کچھ واجب نہیں. آپ واجبات سے لگتا ہے چھٹے ہوئے لوگ ہیں، بچے ہوئے لوگ ہیں، ہر چیز ہم ہی پر واجب کر. بس جی مولانا نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. تو غلاموں نے کیا کہا؟ نعرہ تکبیر. شکر ہے، لیکن اب بھی آپ کے معیار کے مطابق آواز نہیں نکلی. اللہ تو جب ادھر سے نعرہ لگا آگے سے بھی نعرہ لگا. کیا؟ نعرہ تکبیر. مومنوں نے بھی نعرہ تکبیر، اگلے منافقوں نے بھی نعرہ ہے. دونوں طرف سے جب یہ نعرہ لگا، ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر. آج کی بات نہیں کر رہا، دور صدیقی کی بات کر رہا ہوں. ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ. کچھ لوگ مسلمانوں کی جماعت میں غلامان صدیق اکبر میں ڈگمگا گئے، کہنے لگے کن کے ساتھ جنگ کریں بھائی، اور کس سے لڑیں؟ ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اللہ اکبر، ہم نہیں جنگ کریں گے. سپاہ سالار اعظم کی بات بارگاہ میں بات پہنچ گئی. اس نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے یار، وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ جنگ کریں یہ کوئی اچھا نہیں ہے. ایک نے کہا بس بات ایسے نہیں بتے، امیر المومنین کی بارگاہ میں بات لے چلو، وہاں سے جو حکم آئے اس پر عمل کر دو. سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں قاصد گیا، عرض کیا حضور کن سے جنگ کریں؟ فرمایا وہ جو منکر ہیں. کہنے لگے وہ تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا رہے ہیں. فرمایا تم نے کیا نعرہ لگایا؟ عرض کیا ہم نے بھی یہی لگایا، ہم بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو پھر صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ اچھا اب جاؤ نعرہ تکبیر لگاؤ، اللہ اکبر ہوگا، ادھر بھی نعرہ لگے تو سن لینا، پھر تم دوسرا نعرہ بھی ساتھ لگانا. ہائے ہائے ہائے، پھر تم دوسرا نعرہ بھی ساتھ لگانا. سیدنا ابوبکر صدیق کی خدمت میں عرض ہوا سرکار وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا جب نعرہ تکبیر لگ جائے پھر نعرہ رسالت لگا دینا، پھر تم نعرہ رسالت لگانا. اب غلام واپس آیا، عرض کیا یہ امیر المومنین کی بارگاہ سے حکم آیا ہے. اب دونوں جماعت، وہ بھی اس مقابلے میں تھی یہ بھی مقابلے میں ہیں. ادھر سے نعرہ لگا نعرہ تکبیر، مومنوں نے جواب دیا اللہ اکبر. آگے سے بھی لگا نعرہ تکبیر، ادھر سے بھی اللہ اکبر. ادھر سے ایک نے آشکانہ انداز میں کھڑے ہو کر کہا نعرہ رسالت. بس غلامان مصطفیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ کا نعرہ اٹھا تو دیکھا سامنے سے وہ جواب نہ آیا.
ہائے 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 ہائے، سامنے سے وہ جواب نہ آیا۔ جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگ گیا، سپہ سالار اعظم نے فرمایا کر دو قتل، ان کو قتل کرنا واجب ہے، یہ رسول کے منکر ہیں۔ تو یہ نعرہ رسالت آج کا نہیں، یہ نعرہ میرے صدیق اکبر نے لگوایا ہے۔ جو مومن ہوگا یہ نعرہ اسی کا حق ہوگا۔ تو نعرہ رسالت بولیے نا، نعرہ رسالت یہ نعرہ کن کا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ تو پتہ یہ چلا جب جھگڑا پڑنے لگا تو رسالت کے نعرے سے جھگڑا ختم ہوا۔ جب لوگ گھبرائے کہ اب کدھر جائیں، وہ بھی اللہ اللہ کرنے والے ہیں، تو پھر سرکار فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگ ایک بار حدیث سن کر، حدیثیں تو بہت ساری ہیں لیکن میں ایک اور آپ کی سوچ کے لیے آخر میں، بس بات ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، آخر میں آپ کی خدمت میں ایک بات کرنے والا ہوں۔ سرکار دو عالم کے مگر یہ حدیث سن لیجئے، فرمایا اہل بیتی امان لامتی فاذا ذهب اہل بیتی اتاہم ما یوعدون، میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ ہائے ہائے، میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے، جب تک میری امت ان میں رہے گی ان پر وہ نہیں آئے گا جو آنے والا ہے۔ جب تک میری اہل بیت امت میں موجود رہے گی، امت پر وہ نہیں آئے گا جو آنے والا، یعنی عذاب نہیں آئے گا۔ اب دوستو قرآن احادیث سے بھی، قرآن آیات سے بھی، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات میں نے ثابت کر دی اہل ایمان کے لیے کہ مدد لینا جائز ہے، بلکہ مرضی خدا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ قرآن پاک کی وتعاونوا علی البر والتقوی کہ متقی لوگ جو ہیں وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آخر میں سمجھتا نہیں یہ دورنگی چال کیوں چل جاتے ہیں لوگ، سمجھتے ہو میری بات؟ ہم لوگوں نے دین کو سیاست بنا لیا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ میری بات کا غصہ نہ کرنا، کر بھی لوگے تو میرا کیا بگاڑو گے؟ میں وہ خطیب وہ مولوی نہیں ہوں جو سامنے کو دیکھتا ہوں کہیں یہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا میری بات سے۔ ہم اللہ رسول کی طرف دیکھنے والے لوگ ہیں، کوئی سنے یا نہ سنے لیکن کلام حق یہاں پر کہہ دینے والے ہیں۔ غور کرنا، سمجھنی ہے، ہم لوگوں نے دین کو بھی سیاست بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بولیں تو صحیح۔ ابھی میں صدیق اکبر کا نعرہ بتایا نا آپ کو، تو بیٹا ادھر ہے باپ ادھر ہے، یا باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، کوئی گھر ناراض نہ ہو۔ بیٹے تو شیر والے کے ساتھ کھڑا ہو جا، تو تیر والے کے ساتھ چلا جا، تو ٹوپی والے کے ساتھ کھڑا ہو جا، کوئی گھر ناراض نہ ہو، کوئی گھر ناراض ہے۔ اور دین کو بھی ہم نے ایسے ہی بنا دیا، استغفر اللہ، ہم نے دین کو بھی ایسا ہی بنا دیا۔ کیوں نہیں ہماری آہو وزاری میں وہ اثر؟ کیوں نہیں ہماری زندگیوں میں سکون؟ کیوں نہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار؟ کیوں نہیں ہماری عزتیں ناموس حفاظت میں؟ اس کی وجہ کہ ہم نے دین کو دین کے طریقے سے مانا ہی نہیں، ہم نے دین کو دین کے طریقے سے لیا ہی نہیں، ہم نے اپنی سوچ کو کوئی ناراض نہ ہو، چھوڑو قاری صاحب وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو آئیے سنیے، مجھے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات اور کر رہا ہوں، کر دوں یا نہ کروں؟ اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ شانی بابا ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر 92، الفلاح مارکیٹ، پرانی سبز منڈی، آرب والا۔